خیر ملک الموت تو چلے گئے اوپر، اب یہ ہارون ماروت رہ گئے۔ اب انہوں لوگوں میں فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ تقریباً 1 مہینہ اسی طرح گزرا۔ 1 مہینے کے بعد ایک خاتون آئی، اور یہ اہل فارس کی ملکہ تھی جس کا نام زہرہ، حسن و جمال کا پیکر، کیا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی انتہا کی۔ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تنازع جھگڑا تھا، وہ آئی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، آپ لوگ جناب میری مدد کریں۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا اس کے حسن و جمال کو، تو ان کے اندر وہی انسانی اور بشری کیفیات اور شہوات ظاہر ہوئیں۔ تو اس کو انہوں نے ساز باز کر کے کوشش کی کہ ہماری خواہش کو پورا کرے۔ اس نے کہا ایسے نہیں، شرط ہے۔ کیا شرط؟ شرط یہ کہ تم، میرا ایک بت ہے، وہ میرے اس بت کو سجدہ کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی ہے، سجدہ نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ کہ ٹھیک ہے، مرضی ہے، چلی گئی۔ اب یہ لوگوں کے عدل و انصاف کے کاموں میں لگ گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد پھر وہ آئی۔ جب پھر آئی تو پھر انہوں نے پھر اس کی بات سنی، اور اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کیا، خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ یہ کہ تم میرے شوہر کو پہلے قتل کرو، اس کو راستے سے ہٹاؤ، اس کے بعد پھر کام ہوگا، ایسے تو نہیں، مشکل ہے، شوہر ہے میرا۔ انہوں نے نہیں، ہم نے اللہ سے کمٹمنٹ کی، قتل نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، جیسے آج کا کہ اپ ٹو یو، چلی گئی۔ اب لیکن ان بیچاروں کے دل میں صبح شام خیال اس کا آئے کہ یار کیسے خواہش پوری کریں اسے۔ 30 مرتبہ پھر وہ آئی کچھ عرصے کے بعد۔ پھر جب آئی اس نے اپنا مدعا رکھا، بات ختم ہوئی تو پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ شراب پئیں، شراب اگر تم پیو گے تو پھر میں راضی ہوں، پھر تو اپنی خواہش پوری کر لینا۔ اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار شراب تو چھوٹی معمولی چیز ہے، شرک بڑا گناہ تھا، قتل اتنا بڑا ظلم تھا، وہ شراب تو یار معمولی چیز ہے، چلو یار شراب پی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شراب ڈن، چلو۔ اس کے گھر چلے گئے اور اس نے اس کو شراب پلائی، اور انہوں نے شراب کو معمولی سمجھ کے پی لیا۔ لیکن شراب تو ساری برائیوں کی جڑ، شراب جیسے پی وہ تو آپے سے باہر ہو گئے، مدوش۔ اس آپے سے باہر ہوئے ہیں، اسی حالت میں اس نے اس کو اپنے شوہر کی طرف متوجہ کر دیا ادھر، اور جناب اس کے شوہر کو وہیں قتل کیا اور اپنا بت سامنے رکھا، اس بت کے سامنے سجدہ کیا، اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مبتلا بھی ہو گئے۔ اب جب اس عورت کے ساتھ مبتلا تھے، اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے دروازے کھول دیے، تو جن فرشتوں نے ان انسانوں کے لیے استغفار روکا تھا، انسانوں پہ اعتراض کیا تھا، اللہ نے ان فرشتوں سے کہا دیکھو وہ تمہارے فرشتوں میں جو فرشتے تھے ان کی حالت دیکھو۔ جب دیکھا تو فرشتے حیران ہو گئے، شرمندگی سے نگاہ جھک گئی۔ اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا، میں انسانوں کو چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تم لوگ ہاتھ ہلکا رکھو، استغفار ان کے لیے کرتے رہو۔ اگر تمہیں بھی میں نظر نہ ہو، تمہاری بھی حالت یہ ہو، دیکھو میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوں، تمہارے فرشتے ہیں، خواہشات انسانی اس میں پیدا کر دی، دیکھو حالت کیا ہوئی۔ اب یہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ لکھا کہ اس کے بعد سے یہ ملائکہ نے دوبارہ سے انسانوں کے لیے آج تک استغفار شروع کر دیا کہ واقعی یہ انسان جو ہے استغفار کے قابل ہیں۔ ہمارے فرشتے جو فرشتے ہو کر وہ ان کی حالت یہ ہے، اتنی جلدی تو انسان بہکتا نہیں جتنی جلدی یہ بہک گئے۔ اس لیے اب فرشتے حدیث میں آتا ہے وہ انسانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب ادھر یہ جب مبتلا ہو گئے اور یہ صورتحال ہو گئی، تو اس کے بعد جب یہ افاقہ ان کو ہوا تو اب ان کو سخت شرمندگی پریشانی، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ شام میں رات میں چلے جاتے تھے آسمانوں پہ، اسم اعظم اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اسم اعظم پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ اچھا وہ جو زہرہ تھی اس نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھ لیا کہ تم جو اوپر جاتے ہو آسمانوں پہ اتر آتے ہو، وہ کیا تمہارے پاس، کیسے جاتے ہو، طاقت کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو بھی سکھا دیا، اس موج میں اس کو بھی سکھا دیا کہ یہ اسم اعظم ہے، پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حالت پیدا ہوئی تو اور یہ مبتلا ہوئے تو اس نے وہ زہرہ نے وہ اسم اعظم پڑھا اور آسمان پہ گئی۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جو ستارہ زہرہ ہے نا، یہ وہی ستارہ زہرہ ہے، اللہ نے اس کو وہ ستارہ بنا کر وہاں متعین کر دیا۔ اور اب انہوں نے وہ اسم اعظم پڑھ کے جانے کی کوشش کی تو ان کے پروں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی، گر جاتے تھے، بار بار گر جاتے، پریشان۔ اب اللہ سے دعا کی تو پتہ چلا اللہ تو ناراض ہیں، تم لوگوں نے یہ حرکت کیا کی؟
اب پریشان ہوئے کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو یہاں جس کے ذریعے سے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. تو وہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ تھا. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر تھے. ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے سارا واقعہ رکھا کہ حضرت یہ ہو گئے ہم سے, آپ اللہ سے ہماری استغفار کر دیجئے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی یہ طے فرمایا کہ ان سے پوچھو دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت کا عذاب چاہیے. تو ملائکہ تو تھے, یہ تو جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جانی بھلے جتنی بھی لمبی ہو, لیکن آخرت کا عذاب ختم نہیں ہونا. انہوں نے کہا جی دنیا کا عذاب گوارا ہے, ہم دنیا کے عذاب برداشت کرنے کو تیار ہیں, آخرت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ وہ بابل جو عراق کے اندر ایک جگہ ہے, بابل جو ہے اس بابل کے اندر ایک آگ کا کنواں ہے, اس آگ کے کنویں میں الٹا لٹکا دو. تو آج تک فرشتے اس آگ کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ فرشتے بابل جو شہر, اس بابل شہر میں اس آگ کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. جب قیامت برپا ہو جائے گی تو عذاب سے چھوٹیں گے.